خلیفہ ہارون الرشید کے درباریوں میں ایک نصرانی طبیب بھی تھا جس پر بادشاہ بڑا ہی اعتماد کرتا تھا۔ ایک دن اس نے تمام درباریوں کے سامنے ایک جید عالم دین علی بن حسین بن واقد ان سے کہا کہ تمہاری کتاب میں یعنی قرآن مجید میں کہیں بھی علم طب کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ تمام علوم میں سب سے بلند مرتبہ دو ہی علوم ہیں، ایک علم الادیان اور دوسرا علم الابدان۔ علی بن حسین نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں علم طب کو صرف آدھی آیت میں ہی جمع فرما دیا ہے؟ تو نصرانی طبیب نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کون سی آیت ہے؟ تو علی بن حسین نے فرمایا کہ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ یہ سن کر نصرانی طبیب کے ہوش اڑ گئے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پیغمبر اسلام نے علم طب کے بارے میں کچھ فرمایا ہے؟ تو علی بن حسین نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو علم طب کے بارے میں بہت کچھ فرمایا ہے، مگر تم اس وقت صرف ایک حدیث مان لو جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام بیماریوں کا گھر معدہ ہے اور تمام دواؤں کا سردار پرہیز ہے، اور ہر جسم سے وہی کام لو کہ جس کا وہ عادی ہے۔ یہ سن کر نصرانی طبیب حیران و پریشان ہو کر علی بن حسین سے کہنے لگا کہ تمہاری کتاب اور تمہارے نبی نے تو جالینوس کے لیے کوئی طب چھوڑی ہی نہیں، لہٰذا قرآن مجید تمام علوم کا جامع ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جمیع العلم من القرآن ولکن تقاصر عنہ افہام الرجال، یعنی قرآن مجید میں تمام علوم موجود ہیں لیکن لوگوں کی عقلیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ جب بھی کفار اس قسم کے سوالات کرتے ہیں تو علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سے ایسے ایسے جوابات کا الہام فرماتا ہے کہ قرآن مجید کا بول بالا ہو جاتا ہے اور کفار لاجواب ہو جاتے ہیں۔